والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. انتہائی قابل احترام علماء کرام، عزیز طلبہ، عزیزوں اور ساتھیوں، میرے لیے یہ بڑی سعادت اور انتہائی اعزاز کی بات ہے، اور حقیقت میں ہم سب کے لیے یہ بات باعث سعادت ہے کہ اشرف العلوم حدیث نبوی کی اشرف ترین کتاب صحیح بخاری کے درس کی اور اس کے آخری حدیث کی اس محفل میں ہم سب آج شریک ہیں۔ علم کی بہت باتیں محترم جناب حافظ عبدالرشید اظہر صاحب نے، اس سے پہلے محترم جناب ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب نے کر دی ہیں آپ کے سامنے۔ وقت بھی پیش نظر ہے اور اپنی بے بذاتی بھی، مختصر سی چند ایک گزارشات میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ آیت کریمہ جو ابھی میں نے پڑھی ہے، آپ نے کئی دفعہ سنی اور پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک قرآن مجید کی حفاظت کے ذمے کا اعلان فرمایا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ یہ حفاظت آج تک ہوئی ہے اور قیامت تک ہوگی انشاءاللہ، اور میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن قرآن کریم کے محفوظ ہونے کا اعتراف اس کے دشمنوں کو بھی کرنا پڑا ہے۔ کم از کم ان میں سے جو تھوڑی سی بھی نظر انصاف رکھتے ہیں، ان کو تسلیم کرنا پڑا ہے کہ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو جس طرح اتاری گئی تھی، جس طرح آئی تھی، جس طرح ملی تھی من و ان، اسی طرح محفوظ ہے۔ ان میں سے ایک مثال میں دیتا ہوں۔ ولیم میور عیسائی ہے، اور آج کے زمانے کے نام نہاد عیسائیوں کی طرح نہیں، متعصب اور کٹر عیسائی ہے، اور جہاں اسے موقع ملتا ہے مستشرقین میں سے ہے، اور مستشرقین جن کی بقول ڈاکٹر حماد صاحب کے نسبت نہیں ہوتی یا نسبت درست نہیں ہوتی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ اسلام اور اسلام کے متعلقات کا مطالعہ ہی اس لیے کرتے ہیں کہ کوئی اعتراض کی بات نکالیں، اور اس نے اعتراض کی باتیں نکالی، کئی نکالی، لیکن اپنی لائف آف محمد میں جو زخیم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، زخیم کتاب ہے اس کی، ہماری لائبریری میں موجود ہے، اس میں قرآن کریم کے بارے میں بالآخر اسے لکھنا پڑا کہ اٹ از دی اونلی ٹیکسٹ وچ ہیز ریٹینڈ اٹس پیورٹی فار 13 centuries۔ یہ اس وقت یہ 1860 کی بات ہے جب اس نے لکھا تھا، اب ہم 1400 سال سے زیادہ گزر گئے ہیں۔ اس وقت اس نے لکھا یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو 13 صدیاں گزرنے کے باوجود آج تک محفوظ ہے، اسی طرح ہے جس طرح پہلے دن تھی۔ لیکن اس عالم اسباب میں اللہ رب العزت نے حفاظت تو اس کے کی اور کرے گا، لیکن اس کے لیے کچھ اسباب بھی اس نے مقرر کیے، کچھ اسباب رکھے جن کے ذریعے اس کی حفاظت ہوئی۔ یہ عالم اسباب ہے، وہ بغیر اسباب کے جو چاہے کر سکتا ہے، جب چاہے کر سکتا ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، لیکن اسی نے اس دنیا کو عالم اسباب بنایا ہے، اور اس میں اسباب کے ذریعے، وسائل کے ذریعے کام کرتا ہے، اور اب بھی اس کو عالم اسباب بنانے کے باوجود بھی وہ جب چاہے بغیر اسباب کے کرتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے لیے وہ اسباب کا قطعاً محتاج نہیں۔ لیکن قرآن کریم کی حفاظت کے لیے بہرحال یہ ہونا تھا، اس نے کہا تھا کہ میں کروں گا، ہوا اور ہوگا، لیکن اسباب اس نے کیا مقرر کیے؟ عام طور پہ ہم دو اسباب کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک تو وہ ہے جس کا
اعتراض کے رنگ میں اپنے طور پہ اپنے انداز میں قرآن کے منکرین نے، اسلام کے منکرین نے جس کا ذکر کیا، بڑی غلط بات کی، لیکن اس میں ایک بات صحیح بھی کر گئے۔ وقالوا اساطیر الاولین اکتتبھا فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا۔ اساطیر الاولین کہا، بالکل غلط کہا، اور تعصب سے کہا، ضد سے کہا، دشمنی سے کہا، لیکن یہ کہا گیا کہ یہ لکھی ہوئی آیتیں ہیں، یہ لکھی ہوئی کتاب ہے، اور حقیقت بھی ہے، تاریخ بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لکھواتے تھے اس کو۔ ابھی آپ سن رہے تھے کہ پھر مقام بھی متعین کرتے تھے کہ کہاں لکھنا ہے، کاتبان وحی باقاعدہ مقرر تھے، ان سے لکھوائی جاتی تھی یہ کتاب۔ ایک طریقہ تو یہ ہوا، اور دوسرے کا ذکر قرآن ہی نے کیا، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، سینوں میں اس کو محفوظ کیا۔ اور اتنی ضخامت کی پوری تاریخ انسانیت میں یہ واحد کتاب ہے، اتنی ضخامت کی، جسے ایک دو چار نہیں، لاکھوں کروڑوں انسانوں نے حفظ کیا ہے، یاد کیا ہے اور یاد رکھا ہے۔ واحد کتاب ہے اتنی ضخامت کی جو یاد ہوئی، اور یہ بات کہ چھوٹی ضخامت کی ہو، بڑی کی ہو اور کروڑوں لوگوں نے کی ہو، یہ بھی صرف اس کو حاصل ہے اور کسی کو حاصل نہیں۔ دو طریقے۔ اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو زبان عربی کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ہے آج تک، یہ بھی اس کے اسباب میں سے، اسباب حفاظت میں سے ہے، زبان کی حفاظت، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قلب مبارک پر یہ کتاب نازل کی، لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین، یہ عربی مبین، آپ دنیا کی کوئی اور زبان ایسی نہیں پائیں گے، کوئی مثال نہیں آپ کو ملے گی، 200 سال کے بعد، 300 سال اور 500 سال کے بعد تو اس کا حلیہ ہی بدل جاتا ہے، بالکل اس کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے۔ میں تھوڑا سا ایک طالب علم انگریزی ادب کا بھی رہا ہوں، چاثر کو بہت زیادہ عرصہ نہیں اس کو گزرا، اس شاعر کو، لیکن 300-400 سال گزرنے کے باوجود اس کا کلام، اس کی شاعری، اس کی بات کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا جب تک اس کی ایک ایک لفظ کی شرح نہ کی جائے، پرانی اولڈ انگلش سے لا کے بتایا نہ جائے کہ اس لفظ کا یہ مطلب ہے، اس لفظ کا یہ مطلب۔ زبان ہی بدل گئی ہے، مکمل طور پر تبدیل ہو گئی ہے۔ اسی طرح باقی زبانیں ہیں، لیکن عربی، ریٹن عربک، خاص طور پہ میں اس کی بات کر رہا ہوں، تحریر میں جو عربی آتی ہے، اسپوکن ادھر ادھر ہونا شروع ہوئی، لیکن اب بھی اتنا نہیں جتنا باقی زبانیں ہوئی ہیں، اور لیکن جو ریٹن عربک ہے اس کا یہ عالم ہے کہ آج بھی فصیح عربی اور ریٹن عربک جو ہے لکھی ہوئی، وہ اسی طرح ہے جس طرح پہلے تھی، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی۔ یہ بھی ایک طریقہ اللہ رب العزت نے اختیار فرمایا اس عالم اسباب میں قرآن کریم کی حفاظت کا۔ اور چوتھا طریقہ جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، اگر الفاظ اس کے محفوظ رہتے، عربی بھی اسی طرح ہے، الفاظ محفوظ ہو گئے، حفاظ ہیں انہوں نے محفوظ کر لیا، لکھی گئی یہ کتاب محفوظ ہو گئی، الفاظ محفوظ ہو گئے، لیکن اگر اس کا مفہوم محفوظ نہ ہوتا تو یہ کیسی حفاظت ہوتی؟ اگر اس کا مفہوم اور تقاضا محفوظ نہ ہوتا کہ جس طرح اللہ رب العزت نے چاہا تھا، جو منشا تھا رب العالمین کا تنزیل سے، قرآن کریم کے اتارنے سے،